اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے جو گناہ، جو غلطیاں، جو خطائیں راستے میں حائل رہتی ہیں، ان کو کچھ اعمال دور کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل قیام اللیل بھی ہے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم۔ تم پر قیام اللیل لازم ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو مٹانے والا ہے۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ تو یہ قیام اللیل ہے۔ تہجد کی نماز نیک لوگ ہر دور میں ادا کرتے رہے۔ رات کو نیند توڑ کے اٹھنا، تلاوت قرآن کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت میں۔ اس وقت کے استغفار بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ قیام اللیل برائیوں کو مٹانے والا ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے، یعنی اس کی وجہ سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے جو عمل بہت معاون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے کیا کہنے، جہاد تو اسلام کی چوٹی کا عمل ہے۔ قسمت والوں کو جہاد فی سبیل اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے راستے میں جان لگانے کی، توفیق دے اپنے راستے میں مال لگانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفوں میں شامل کر دے جن صفوں پر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کافروں کے کلمے کو پست کرنے کے لیے جنگ اور قتال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ اس کا دین پھیلاتے ہیں، انہیں مجاہدین کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام سے مروی ہے کہ ہم بعض صحابہ بیٹھے اور مذاکرہ شروع کر دیا کہ اگر ہمیں ایسے اعمال کا علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں تو ہم ضرور وہ اعمال بجا لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی ابتدائی آیات نازل کی، سبح للہ ما فی السماوات۔ صحابہ کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہے جو میرا کلمہ بلند کرنے اور میرے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان کارزار میں دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔